انصاف نے اسلام آباد میں ہونے والا مسلسل 5ویں بار اپنا جلسہ کیوں ملتوی کیا؟ کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیض یابی ختم ہو تو جلسہ بھی ختم ہو جاتا ہے؟ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد عمران خان نے 25 اپریل 1996 کو رکھی تو اس وقت تحریک انصاف فیض یاب نہیں تھی، اس لیے کوئی بڑا نام اس پارٹی میں شامل نہیں ہوا اور بغیر فیض یابی کے 1997 کے انتخابات میں حصہ لیا تو پورے ملک میں کوئی نشست بھی حاصل نہ کر سکی۔ جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو تھوڑی سی امید پیدا ہوئی کہ اس بار فیض یاب ہو سکتے ہیں، اسی لیے عمران خان کی طرف سے 100 نشستیں حاصل کرنے کا دعویٰ کیا جانے لگا، لیکن جن سے فیض یاب ہونا تھا ان کے پاس بھی رپورٹس آ رہی تھی کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ فیض یابی کے بغیر 2002 کے انتخابات میں عمران خان بمشکل اپنی ہی نشست جیت سکے۔ 2008 کے انتخابات میں فیض یابی کے بغیر نواز شریف کے کہنے پر انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا، حالانکہ میاں صاحب نے خود الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ ملکی سیاست میں بے نظیر بھٹو کے مائنس ہونے کے بعد سیاسی شطرنج میں نئے کھلاڑی کو جگہ دی گئی۔ مینار پاکستان پر بچھائی گئی شطرنج کی بساط پر جہاں ہر طرف تحریک انصاف پر فیض ہی فیض نظر آیا، تحریک انصاف پر فیض یابی کا یہ عالم تھا کہ بڑے سیاسی نام ایک ایک کر کے تحریک انصاف میں شامل ہونے لگے۔ 2013 کے انتخابات میں بڑی دھوم تھی کہ یہ جماعت مکمل فیض یاب ہو چکی ہے، لیکن جب نتائج سامنے آئے تو پتہ چلا کہ گدی نشینوں نے صرف سر پر ہاتھ پھیرا ہے، مکمل فیض ابھی نہیں بخشا گیا۔ لیکن انتخابات کے صرف 1 سال بعد تحریک انصاف کو فیض ملنا شروع ہو گیا، 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ شروع ہوا، لندن پلان کی باتیں ہونے لگیں اور پھر کینیڈا سے کسی کو بلا کر اسلام آباد کی طرف روانہ کیا گیا۔ اسی فیض کی بدولت لاہور سے اسلام آباد تک جی ٹی روڈ پر کسی نے نہیں روکا، اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکا گیا تو کرینوں سے تمام رکاوٹیں ہٹا کر ڈی چوک میں 126 دن تک کا دھرنا دیا گیا۔ فیض یابی کا یہ عالم تھا کہ شام کو کنٹینر سے خالی کرسیوں کو دیکھتے ہوئے ایک تقریر کی جاتی اور رات کو بنی گالا جا کر سویا جاتا تھا۔ یہ فیض یابی کا ہی ڈر تھا کہ انتظامیہ بھی خالی کرسیوں اور سٹیج کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ فیض یابی حاصل تھی تو سول نافرمانی کی باتیں بھی کی جاتی تھی، سپریم کورٹ کی دیواروں پر کپڑے لٹکائے جاتے تھے، پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر چڑھائی کی جاتی تھی، برملا امپائر کی انگلی اٹھانے کی باتیں کی جاتی تھی۔ اسی فیض یابی کا عالم تھا کہ اس وقت کا وزیراعظم بنی گالا جا کر مشاورت سے معاملہ طے کرتا تھا، راستے کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں نہیں بنوا دیا کرتا تھا۔ اس وقت کے وزیراعظم کو پیناما اسکینڈل کی آڑ میں بذریعہ عدالت گھر بھیج دیا گیا، پھر بھی غصہ کم نہ ہوا تو باپ بیٹی کو جہاز سے اترتے ہی جیل بھیج دیا جاتا۔ 2018 کے انتخابات ہوئے تو تحریک انصاف کو فیض یابی میں نہلا دیا گیا، رات گئے RTS بٹھا دیا گیا، ایوان اقتدار میں سیاسی شطرنج کے نئے کھلاڑی کے لیے سرخ قالین بچھا دیے گئے، پھر اگلے 3.5 سال یہ فیض جاری رہا، یہاں تک کہ تحریک عدم اعتماد آ گئی، پھر حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے اور تحریک انصاف کے سر سے فیض کا ہاتھ سرکنے لگا۔ لیکن اس دوران بھی تحریک انصاف نے 2 لانگ مارچ اور 64 کے قریب جلسے کیے۔ فیض یابی کا سارا اثر ختم ہوا تو خاتون سول جج سے بھی معافی مانگی گئی، دن دہاڑے گھر کے دروازے توڑے گئے، ایک SSP ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے، 2 صوبوں کی اسمبلیاں قبل از وقت توڑنا بھی کام نہ آیا، یہاں تک کہ سانح 9 مئی ہو جاتا ہے۔ فیض یابی کی کشتی سے بے فیض ہو کر لوگ ایک ایک کر کے اترنے لگتے ہیں، جلسے، جلوس، ریلیاں جو فیض یابی کے زمانے میں صرف ایک کال پر ہوتے تھے اب خواب بننے لگے۔ فیض یابی حاصل نہ رہی تو صرف 1 ہفتے میں 3 سزائیں سننی پڑی، یہاں تک کہ عام انتخابات میں تحریک انصاف کو انتخابی نشان کے بغیر حصہ لینا پڑا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کی توقع نہ تھی۔ اسی تحریک انصاف نے جوتے، چمٹے، بینگن، بینچ کے نشان سے تاریخی کامیابیاں حاصل کی، مگر فیض نہ ہونے کے باعث مشکلات نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ فیض یابی کے بغیر تحریک انصاف نے اسلام آباد میں 5 بار جلسہ کرنے کا اعلان کیا، لیکن ایک بار بھی فیض یاب نہ ہو سکی۔ فیض یابی کے بغیر پارٹی کا حال یہ ہو گیا کہ کوئی بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے، سیاسی رہنما ایک دوسرے سے نالاں نظر آتے ہیں، پارٹی کے بانی چیئرمین کے حکم کو بھی شک کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیا کبھی فیض یابی کے بغیر تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے باہر جلسہ کر سکے گی یا پھر ایک بار فیض یاب ہونے تک کا انتظار دوبارہ کرے گی؟ اسی موضوع پہ مزید بات کریں گے۔